آیت میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ لوگ اس چیز پہ تعجب کرتے ہیں کہ جب ہم مرمرا جائیں گے، جسم ہمارا گل کر جائے گا، ہڈیاں راکھ ہو جائیں گی، کیا اس کے بعد پھر زندہ ہونا ہوگا ہمیں؟ یہ پچھلے درس میں آ گئی بات۔ تو گویا یہ جسے ہم اخروی زندگی یا حیات آخرت، ایمان بالآخرت کہتے ہیں، گویا یہ اس سے انکار ہے، انہوں نے اس سے انکار کیا۔ اس سے اگلی آیت ہے کہ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، ان سے کہو کہ ذرا دنیا میں چل پھر کر دیکھیں، اقوام سابقہ کی اجڑی ہوئی بستیوں پر نگاہ ڈالیں، ان کے کھنڈرات کی اینٹوں پر لکھی ہوئی ان کی داستانیں انہیں بتائیں گی کہ جو قومیں یہاں دوسروں کے پھلوں کو کاٹ کے اپنے گھروں میں لے جاتی ہیں، جو ان کے وہاں یہ ہوتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوا کرتا ہے۔ مگر بظاہر ان دو آیتوں میں یا جو کچھ ماسبق کہا گیا ہے، جسے سباق کہتے ہیں، اس میں اور اس آیت میں کوئی ربط نظر نہیں آتا کہ وہ تو حیات آخرت سے انکار کر رہے ہیں، انہیں اس پہ اعتراض ہے، اور اگلی آیت میں بجائے اس کے کہ اس کے متعلق کوئی دلیل دی جائے کہ نہیں یہ یوں ہو سکتا ہے۔ اس دنیا میں اقوام سابقہ جو تباہ اور برباد ہوئی، ان کے محال اور انجام کی طرف توجہ مبذول کرائی جا رہی ہے کہ ذرا دیکھو تو صحیح ان کا انجام کیا ہوا ہے۔ نا بظاہر نظر آتا ہے کہ ان میں کوئی جوڑ نہیں، لیکن جیسے میں نے عرض کیا ہے تو قرآن تو الحمد والناس تک ایک مربوط کتاب ہے، بڑا گہرا ربط ہے ان کے اندر۔ یہ جسے ہم حیات آخرت یا اخروی زندگی پر ایمان کہتے ہیں، وہ ہے کیا ایماندار؟ ایک شخص مانتا ہے کہ ہاں صاحب مرنے کے بعد پھر بھی زندہ ہوں گے، وہ دوسرا کہتا ہے کہ نہیں صاحب یہ بات غلط ہے، ہم اس کے بعد زندہ نہیں ہوں گے۔ تو کیا فرق پڑا ان دونوں سے؟ ہوا کیا یہ وہ مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ اول تو یہ جو ماننا ہے نا، یہی لفظ بڑا مغالطہ انگیز ہے۔ ماننا، اللہ کو مانتا ہوں جی، پھر مانتا ہوں تو کیا ہوا؟ میں نہیں مانتا، نہیں مانتا تو کیا ہوگا؟ ماننے کا لفظ ہی نہیں آنا چاہیے۔ تو ایک کہتا ہے حیات آخرت پہ میں مانتا ہوں، دوسرا کہتا ہے نہیں مانتا ہوں۔ یہ ہے کیا بات؟ اور اتنی اہم بات ہے کہ دین کا سارا مدار حیات آخرت پر، ایمان پر ہے، بڑی اہم چیز۔ حیات آخرت پر ایمان در حقیقت خدا کے قانون مکافات عمل پر ایمان ہے۔ یہ کیا بات ہے خدا کا قانون مکافات عمل؟ یہ سمجھ لی جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ حیات آخرت پر جس کا ایمان ہوتا ہے، ہم جو سب زبان سے اقرار کرتے ہیں، اور ہم اب تو اکثریت ان کی ہماری اگلی نسل کی آ رہی ہے کہ جو زبان سے بھی انکار کرنے کی کہیں موقع ہی نہیں آتا ان کو۔ ہم پرانے لوگوں کو تو موقع آتا تھا، نکاح کے وقت میں کلمہ پڑھاتے تھے، ایمان کی بھی وہ ایک تحریر ہے ہمارے ہاں، دہرایا کرتے تھے۔ اب تو اس کا بھی موقع کم آتا ہے۔ بہرحال جو مانتے بھی ہیں وہ یہی مانتے ہیں کہ ہم آخرت کا ایمان کو مانتے ہیں۔ یہ ہے کیا بات؟ ایمان بالآخرت۔ ہماری دنیاوی زندگی میں ہوتا کیا ہے؟ کسی کی چیز چرانا جرم ہے۔ کس نے جرم قرار دیا؟ آپ کی سوسائٹی میں، آپ کی حکومت میں، حکومت نے ایک قانون بنایا کہ کسی کی چیز چرانا جرم۔ جو اس جرم کا ارتکاب کرے گا وہ پکڑا جائے گا،
عدالت میں یہ جرم ثابت ہو گیا تو اس کو سزا ملے گی۔ پہلی چیز تو یہ جسے کہتے ہیں قانون بنایا حکومت نے، تو قانون کیا بنتا ہے؟ کسی کی جیب کاٹ لینا گیا کاٹ لیا، جسے جیب تراش کہتے ہیں، کسی کی جیب کاٹ لینا، اس میں سے 10 روپے اس کی جیب میں سے لے جانا، یہ جرم ہے۔ 1 روپے کی چیز کے 10 روپے لے لینا کسی سے، یہ جرم نہیں ہے۔ کیونکہ قانون نے اسے جرم قرار نہیں دیا۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ تو خود قانون کی یہ ہو گئی کہ قانون جس چیز کو جرم قرار دے وہ جرم ہوتا ہے۔ کسی محنت کش سے دن بھر کام لینا، محنت کرانا، اس میں اگر 100 روپے کی چیز پیدا کر کے دی ہے کارخانے میں، اور اس سے آپ نے 20 روپے دہاڑی جسے کہتے ہیں، ویجز جسے کہتے ہیں، وہ مقرر کی ہوئی وہ اسے دے دیتے ہیں، باقی 80 روپے آپ کے چیرے مادر کی طرح حلال ہیں، یہ جرم نہیں ہے، قانون نے جرم قرار نہیں دیا۔ تو پہلی چیز تو یہ ہو گئی۔ پھر یہ جو چیز جرم ہے، کسی کی چیز چرا لینا یا گرا کاٹ لینا، اگر تو وہاں کوئی دیکھنے والا موجود ہے تو گرفت میں آ سکتا ہے آدمی، اور دیکھنے والا موجود نہیں ہے گرفت میں نہیں آ سکتا۔ اگر گرفت میں بھی آتا ہے، فرض کرو وہاں کوئی سپاہی موجود ہے، تو عام کریکشن جسے کہتے ہیں، 100 روپے کی چیز آپ نے چرائی ہے، 10 روپے اس کے ہاتھ میں تھما دیجیے، مواخذہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں سے بھی اگر بات آگے بڑھتی ہے، عدالتوں تک جاتی ہے، عدالتوں کا بھی روز رونا روتے ہیں روز لوگ، وہ ذرا فیس کوٹ زیادہ لگتا ہے، سپاہی 10 روپے میں راضی ہوتا ہے، وہاں 100 روپیہ دینا پڑتا ہے، وہاں دے دیجیے، جرم کی کوئی سزا نہیں ملی۔ سوسائٹی کے قانون کی روح سے کیفیت یہ ہوئی ہمارے سامنے، قانون ناقص ہے تو بیسیوں ایسی چیزیں جو نظر بظاہر فی الحقیقت چوری ہے، ڈاکہ ہے، نہ چوری ہے نہ ڈاکہ ہے، اگر قانون اس کو جرم قرار نہیں دیتا، اور جو ہے بھی جرم، اگر اس پہ گرفت کا دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، گرفت کرنے والا کوئی نہیں موجود، گرفت کی ہے تو وہ رشوت دیتا ہے، عدالت میں بھی جاتا ہے تو وہاں کوئی سفارش پہنچ جاتی ہے یا رشوت دے دی جاتی ہے، جرم ختم ہو جاتا ہے۔ کتنے جرائم ہیں روز جو اس طرح سے، جن کی سزا ملی بغیر وہ چیزیں عام ہوتی رہتی ہیں۔ جو شخص یہ مانتا ہے کہ ٹھیک ہے، زندگی تو اسی انسان کی طبعی زندگی ہے، فزیکل لائف ہے، ٹھیک ہے، وہ ان طریقوں سے چیز حاصل کر لیتا ہے، وہ جو چور جس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، 1,00,000 روپے کی چیز بھی لے کے چلا جاتا ہے، بڑے مزے سے زندگی گزارتا ہے، گرفت تو ہوئی کوئی نہیں، سزا تو ملی کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارے ہاں سوسائٹی کے کام۔ ایک اور ہے جسے خدا کا قانون مکافات عمل کہتے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ جس چیز کو اس نے جرم قرار دیا ہے، اس کا دیکھنے والا کوئی ہو، پکڑنے والا کوئی ہو یا نہ ہو، یہاں اس کی گرفت ہو یا نہ ہو، سزا ملے یا نہ ملے، اس جرم کا جو ارتکاب ہے اس کی سزا مل کر رہتی ہے، ان میں سے کوئی بھی نہ ہو۔ اتنا ہی نہیں کہ جرم کا ارتکاب کیا جائے تو اس کے بعد سزا ملتی ہے۔ میں جو عام طور پہ مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک شخص آ کے بیٹھتا ہے آپ کے سامنے، میز پہ کوئی گھڑی رکھی ہے، کوئی اچھا سا پین رکھا ہے،
ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر یہ کسی طرح اس کی آنکھ ادھر ہو یا یہ اٹھ کے چلا جائے تو میں اس کو کسی طرح اڑنچو کر لوں. آپ بیٹھا ہوا ہے وہ اور اس انتظار میں ہے اور سارا وقت یہی سوچ رہا ہے. وہ اس کی بدقسمتی اس کی خوش قسمتی وہ اٹھ کے جاتا نہیں ہے اندر، یہ چلا آتا ہے. سوسائٹی کے کسی قانون کی روح سے یہ جرم نہیں ہے، قانون مقاصد عمل کی روح سے یہ بھی جرم ہے. کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اس کی نگاہ دل کے ارادوں اور آنکھ کی خیانت پر بھی ہوتی ہے. یہ جو چیز ہے کہ کوئی عمل کسی انسان کا اب سزا اور جزا کے دست چھوڑ دیجیے کہ انسان کا کوئی عمل نتیجہ پیدا کیے بغیر نہیں رہتا. جو عمل یہ جنہیں ہم کہا ہے سوسائٹی کے قانون، وہاں اس کے لیے قانون کا لفظ نہ لائیے، ان کو ویلیوز یا اقدار کہا جاتا ہے. کسی کی چیز کو بلا اس کی رضامندی کے نہ لینا یہ ایک ویلیو ہے. کسی کی محنت کو ایکسپلائٹ نہ کرنا یہ ایک ویلیو ہے. اس کے مطابق اگر زندگی چلے گی کسی کی کوئی چیز اس کی رضامندی کے بغیر نہیں لی جائے گی. کسی کی محنت کو ایکسپلائٹ نہیں کیا جائے گا. یہ ایک عمل ہے، اس کا بھی نتیجہ نکلتا ہے. سوسائٹی کے قانون میں اگر ساری عمر کوئی شخص چوری نہیں کرتا تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، وہ مواخذے سے بچ جاتا ہے. صرف نیگیٹو ہوئی لائف، کوئی مثبت بات یہ نہ ہوئی. بڑا پرامن شاعری ہے، پتھر سے زیادہ تو پرامن نہیں ہو سکتا جو اپنی جگہ پڑا ہوا ہے. لیکن جب قانون مقاصد عمل آئے گا تو یہ چیزیں جو وہاں اقدار خداوندی کی روح سے غلط قرار دی گئی ہیں ان سے بچنے والا جو ہے، اس سے بچنا جو ہے یہ بجائے خیش ایک عمل ہو جاتا ہے. اس کا بھی نتیجہ ہوتا ہے، جس طرح سے کہ اس جرم کے ارتکاب کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. یہ نتیجہ ہوتا ہے اس کا. خارجی دنیا میں آپ کو اس کی سزا ملے یا نہ ملے وہ سوسائٹی کا انتظام ہے. یہ جو خدا کا قانون مقاصد عمل ہے اس کا یہ جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے وہ انسان کی اپنی ذات پر نتیجہ مرتب ہو جاتا ہے، ساتھ کے ساتھ ہوتا چلا جاتا ہے. یہ جرم نہیں کیا ہے تو اس کا بھی ایک نمبر پلس مل گیا. جرم یہ کیا ہے تو اس کا ایک مائنس مل گیا. یہ ساتھ کے ساتھ ہوتا چلا جاتا ہے. قرآن کریم نے دو لفظوں میں اس بات کو بڑی عمدگی سے بیان کیا. دو لفظوں میں وہ تو سمو دیتا ہے بڑی بڑی حقیقتوں کو. ہم تو یہ کہتے ہیں نا کسی عمل کا نتیجہ، وہ کہتا ہے جزاء ما کانوا یعملون. جو کچھ تم کرتے ہو وہی چیز اس کی جزا ہوتی ہے. عمل خود جزا ہوتا ہے، عمل کے اندر اس کی جزا مضمر ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتی ہے، باہر سے نہیں کہیں سے ملتی. نہ سزا باہر سے یوں ملتی ہے نہ اس کی جزا باہر سے ملتی ہے. جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ صبح آپ سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں، گھنٹہ بھر سیر کر کے آ جاتے ہیں. اگر آپ کسی کلی کو، مزدور کو، ملازم کو کسی جگہ بھیجیں کہ یہ میری چٹھی فلان دوست کو دے آؤ اور وہ وہاں 2 میل چل کے آئے تو اسے آپ کہتے ہیں 1 روپیہ تمہیں دیں گے. وہ جو چل کے گیا ہے اور آیا ہے
یہ اس کا نتیجہ نہیں ہے، یہ جو آپ کا کام اس نے کیا ہے اس کا نتیجہ 1 روپیہ آپ نے دیا، یہ باہر سے ملا، اور وہ جو آپ سیر کر کے آتے ہیں اسی طرح 3 میل آپ کو تو 1 پیسہ بھی کہیں سے نہیں ملتا، اس کا کیا جزا ملی؟ اس کا نتیجہ آپ کی سیر کرنے سے جو آپ کی صحت ٹھیک ہوئی ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے، یہ اس سیر کے اندر مضمر ہے، باہر سے نہیں کچھ ملا، باہر سے خارج سے کام کی ویجز ملتی ہیں، اجرت ملتی ہے، وہ کام کی اجرت ہے، وہ کہتا ہے جزاء ما کانوا یعملون، جو تم کرتے ہو وہی تو جزا ہوتی ہے اس کی، سیر کر کے آتے ہو تو خود سیر کرنے کے اندر جو تمہاری صحت کا بہتر ہو جانا ہے، یہ اس سیر کرنے کے عمل کی جزا ہے، نہیں کرتے ہو لیتے رہتے ہو صحت خراب ہو جاتی ہے، یہ اس کی سزا ہے۔ قرآن نے اسی لیے الگ الگ لفظ نے اس کے لیے سزا اور جزا کے لیے رکھے، وہ دونوں کے لیے نتیجہ ہی کہتا ہے وہ، اور جب یہ نتیجے کی بات ہوئی تو پھر جو میں نے کہا کرتا ہوں، قانون مکافات عمل کی روح سے آپ سیر کر کے آتے ہیں، آپ کو اس سیر کا نتیجہ ملتا ہے، صحت اچھی ہوتی ہے، آپ کا بھائی جس سے یا بیٹا جس سے آپ کو بہت ان کا محبت ہے وہ اس دوران میں لیٹے رہتا ہے، سوئے رہتا ہے، پلنگ پہ بیٹھا لیٹے رہتا ہے، صحت خراب ہو رہی ہے، آپ لاکھ کوشش کریں کہ آپ کی سیر کا جو نتیجہ آپ پہ مرتب ہوا ہے، آپ کی صحت اس سے اچھی ہوئی ہے، اسے آپ اس بھائی کی طرف یا بیٹے کی طرف منتقل کر دیں، ناممکن ہے، کسی کے عمل کا نتیجہ دوسرے کی طرف منتقل ہی نہیں ہو سکتا، چوری کا مال تو لا کے جس کو جی جائے آپ دے دیں، لیکن یہ تو منتقل ہی نہیں ہو سکتا۔ سوچیے کہ جب زندگی میں منتقل نہیں ہوتا تو یہ جو مرنے کے بعد حلوے پکا پکا کے بھیجتے ہیں اس کو، جب عمل خود اپنی جزا بنتا ہو وہ منتقل نہیں ہو سکتا، عمل کی جزا باہر سے مل رہی ہو تو وہ کوئی محسوس شے ہوگی، اسے آپ دے دیجئے، کسی دوسرے کو دے سکتے ہیں، قانون مکافات عمل اس لیے قرآن نے کہا ہے، ہر نفس کا عمل اس کی ذات پہ ایک نتیجہ مرتب کرتا ہے جو دوسرے کی طرف منتقل نہیں ہوتا۔ اب یہ جو نتائج مرتب ہوتے ہیں ذات پہ، جو چیزیں اس نے اقدار یا جن کو جرم قرار دیا ہے، فرد بھی کرتا ہے، قوم بھی یہ کچھ کرتی ہے، ایک قوم جو اپنا غلط نظام بنا لیتی ہے، میں نے ابھی کہا ہے نا کہ جس چیز کو یہ جرم قرار دے گی قوم، مملکت، حکومت اس قوم کی، نظام، معاشرہ، کچھ لفظ اس کے لیے استعمال کیجیے، جس چیز کو جرم قرار دے گی اسی کا مواخذہ وہ کرے گی نا، اور اگر وہ حکومت، وہ قوم، وہ معاشرہ جن چیزوں کو جرم ہی قرار نہ دے تو وہ تو جرم تو نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ قانون مکافات عمل کی روح سے، جنہیں اقدار کہتے ہیں ہم، ان کے خلاف ہے وہ چیزیں جو وہ کر رہی ہے، نتیجہ تو اس کا مرتب ہوگا۔ اگر وہ قوم یہ قانون بنا لیتی ہے کہ ٹھیک ہے مزدور کو ویجز ملے گی، مزدوروں کو یہ نہیں ہوگا کہ وہ جتنا کام کر کے دیتے ہیں، جو کچھ وہ پیدا کر کے دیتے ہیں وہ اس کے مالک ہیں، ان کی محنت کا وہ نتیجہ ان کو ملنا چاہیے۔ اگر وہ قوم، وہ حکومت، وہ مملکت، وہ معاشرہ قانون یہ بناتا ہے کہ نہیں، ان کو تو صرف 20 روپے روز کے ملیں گے، 100 روپے کا اگر وہ کام کر کے دیتا ہے تو باقی 80 روپے جو ہیں وہ کارخانے کے مالک کو ملیں گے۔ مزارع جو زمین پہ ہل چلا کے محنت کر کے جو کچھ پیدا کرتا ہے، اس پیداوار میں سے آدھا بٹائی کا اس زمین کے مالک کو ملے گا۔
اگر کوئی مملکت کوئی حکومت یہ قانون بنا دیتی ہے کہ ایسا ہوگا تو اس قانون کی روح سے تو یہ جرم نہیں ہوگا، لیکن وہ جو قدر ہے خدا کی مقرر کی ہوئی قانون مکافات عمل کی روح سے، ویلیو جسے کہا جاتا ہے کہ کسی کی محنت کو دوسرا ایکسپلائٹ نہیں کر سکتا، اس کی روح سے تو یہ جرم ہوگا۔ اور اس جرم کا نتیجہ جسے کہتے ہیں وہ تو مرتب ہوتا چلا جائے گا۔ وہ جو اس نے کہا ہے کہ اللہ سریع الحساب ہے، بہت جلد حساب کرتا چلا جاتا ہے۔ ساتھ کے ساتھ یاد رکھیے جسے آپ جہنم اور جنت کہتے ہیں وہ انسان کے ہر سانس کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے، باہر نہیں کہیں بنتی، وہ تو اندر ساتھ کے ساتھ بنتی چلی جاتی ہے۔ تو ایک قوم جو اس قسم کے قوانین اپنے یہاں مرتب کرے اور ان چیزوں کو جو اقدار خداوندی کے خلاف ہیں ان کو جرم قرار نہ دے، تو چونکہ جرم قرار نہیں دیا وہ قوم پہ مواخذہ تو نہیں ہوگا، لیکن وہ جو قانون مکافات عمل ہے اس کی روح سے یہ چیزیں اپنا نتیجہ تو مرتب کرتی چلی جائیں گی۔ اقدار کے مطابق اور موافق جو کام ہوگا اس کا نتیجہ تعمیری ہوگا، اس قوم کے حصے میں خوشحالیاں آئیں گی، ان کا مستقبل خوشگوار ہوگا، اس میں امن ہوگا، اس میں سکون ہوگا۔ اور اگر یہ ان کے خلاف ہوگا قوم کا استحکام ختم ہو جائے گا، ان کا فیوچر مستقبل تباہ ہو جائے گا، وہاں بے چینیاں پھیل جائیں گی، بدامنیاں پھیل جائیں گی۔ آپ نے اس کو جرم قرار نہیں دیا، لیکن قانون مکافات عمل کی روح سے چونکہ وہ جرم تھا اس لیے اس کا نتیجہ مرتب ہوتا چلا جائے گا، خواہ آپ اس کو جرم قرار نہ ہی دیں۔ اور جب اقوام اس قسم کا نظام اپنے ہاں قائم کرنے کہ دانا ہی می کار داں حاصل کر، بوتا یہ ہے کاٹتا وہ ہے، امتیں بر امتیں دیگر چلا، کھیتی اس کی ہے چرتا وہ ہے، بوتا یہ ہے کاٹتا وہ ہے۔ آپ نے اپنے نظام میں اپنی حکومت میں اس چیز کو جرم قرار نہیں دیا، خدا کے قانون مکافات عمل کی روح سے یہ جرم تھا اور اس جرم کا نتیجہ مرتب ہوتا چلا جاتا ہے، ساتھ کے ساتھ مرتب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب دو شکلیں اس کی ہیں کہ وہ اتنی تیزی سے جرائم ہوتے چلے جائیں کہ کچھ وقت کے بعد اسی دنیا کے اندر ان کے نتائج جو ہیں تباہیوں اور بدحالیوں کے وہ مرتب ہو کے سامنے آ جائیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک فرد یہ کچھ کرے اور اس کے بعد جلدی سے مر جائے۔ تو اگر زندگی اسی دنیا کی زندگی ہے تو وہ تو بچ گیا، لیکن قانون مکافات عمل جو ہے اس کی بنیاد اس پہ ہے کہ زندگی اسی دنیا کی زندگی نہیں ہے، یہ مرنے کے بعد بھی آگے چلتی ہے۔ اس لیے جو کچھ تم نے کسی کے خلاف یہاں کیا ہے تمہاری موت سے اس کا مواخذہ ختم نہیں ہو سکتا، یہاں کوئی ملزم مفروض نہیں ہو سکتا۔ اس مملکت کے حیطہ اقتدار سے باہر کوئی جا نہیں سکتا، اس دنیا سے بھی چلے جاؤ گے تو خدا کی جورسڈکشن سے باہر نہیں جا سکو، وہ موت کے بعد بھی برقرار رہے گی۔ اسے کہتے ہیں ایمان حیات بالآخرت کا، اخروی زندگی پر۔ یہ اسی قانون مکافات عمل کی ہی بڑھتی ہوئی شکل ہے، کوئی الگ بات نہیں ہے۔ جو یہاں یہ مانتا ہے، مانتا کے معنی ہے کرتا یہی کچھ ہے، اس کے اقدار کے خلاف بھی کچھ ہو رہا ہے تو وہ کہتا ہے اگر گرفت میں نہیں آتا چھوٹ جاتا ہے، بچ جاتا ہے، ہزار طریقے ہوتے ہیں گرفت میں نہ آنے کے۔ اور پھر جو پارٹی ان پاور جو کچھ کرتی ہے جب تک وہ ان پاور ہوتی ہے اس وقت تو وہ سیم ہے کوتوال اب ڈر کاہے کا، اس کو تو کبھی خیال تک بھی نہیں آتا کہ کبھی گرفت میں آئیں گے۔ پھر ان کے بعد جو آتے ہیں وہ ان کا احتساب ہوتا ہے، یوں طبیعت ہوتی ہے۔ تو یہ جو چیز اگر ایسا ہے کہ مانتا ہے کہ زندگی
آخرت پر ایمان ہے لیکن قانون مکافات عمل پر ایمان نہیں ہے، آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے اس کا۔ یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں عزیزان منظور، ہمارا معاشرہ جو کچھ کرتا ہے، آپ زبان سے کہتے رہیے کہ ہاں صاحب ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، کوئی آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، خدا کے قانون مکافات عمل پر ایمان نہیں رکھتا۔ جو اس پہ ایمان رکھتا ہے عزیزان من، وہ اس جرم کا ارتکاب تو ایک طرف جیسا میں نے ابھی عرض کیا دل میں خیال تک نہیں لا سکتا۔ آبرو ریزی تو ایک طرف رہی کسی خاتون کی، وہ نگاہ بھر کے اس کی طرف دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ یہ بھی جرم ہے خدا کے قانون مکافات عمل کے لیے، کسی کی محنت کو اختیار کر ہی نہیں سکتا، اقدار کے خلاف کسی دوسرے کی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔